ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو قرآن مجید میں کافی دفعہ متعدد بار نماز کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس آیت میں نماز کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ 3 حکم جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو نماز باجماعت پڑھنے کا بہت ہی اجر ہے، مسجد میں آنے کا بہت ہی اجر اور ثواب ہے۔ پہلے دروس میں نے ان سب کا جو ہے ثواب آپ کو بیان کیا ہے کہ مسجد میں آنے کا بہت ہی اجر ہے، ثواب ہے کہ ایک نابینا شخص، اللہ کے نبی نے تاکید کی کہ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آیا کرو، تو نابینا شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ آنے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد سے گھر تک ایک رسی باندھ لو، اس کے ذریعے آیا جایا کرو اور آیا جایا کرو، نماز میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ ماشاءاللہ ہم تو سب بینا ہیں، تو حکم تاکید کتنی کی گئی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب علیحدہ اور جامع مسجد کا ثواب علیحدہ، اور جماعت میں جب 10 آدمی ہو جائیں تو فرشتے اس کا ثواب جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے۔ امیر المومنین کی سیرت کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ بار دیگر صلوات۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ مسجد میں بیٹھنا پسند کرو گے یا جنت میں، تو میں مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ میں جب مسجد میں بیٹھوں گا تو مسجد میں بیٹھنے سے میرا نفس بھی خوش ہوگا، میرا رب بھی خوش ہوگا، اور جنت میں بیٹھنے سے صرف میرا نفس خوش ہوگا۔ تو کیا ہے مسجد؟ المسجد روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مسجد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس باغ میں سیر کرنے کے لیے آیا کریں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں، باجماعت نماز پڑھا کریں۔ اور نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ امیر المومنین جو ہے فرماتے ہیں کہ سردیوں کی راتوں میں، لمبی لمبی راتوں میں ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا مجھ علی کو بہت پسند ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے سخت دنوں میں روزے رکھنا مجھ علی کو بہت ہی پسند ہے۔ پھر دیکھیے عبادت کے بارے میں کہ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اضافی، 51 رکعت نماز ہے مومن کی علامات میں سے، 51 رکعت بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پروردگار جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے میں علی اس طرح عبادت نہیں کر سکا۔ عظمت علی کی کیا کہنے۔ پھر بڑی بے نیازی سے فرماتے ہیں ہم اور تم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں جنت کی لالت میں، جنت کی وجہ سے۔ امیر المومنین بڑی بے نیازی سے فرماتے ہیں پروردگار میں تیری عبادت تیری جنت کی لالت کی وجہ سے نہیں کرتا اور تیرے جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ تجھے لائق کی عبادت سمجھتے ہوئے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیے کہ وہ ذات ہے کہ جس کے آگے علی مولا بھی جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی عظیم بڑی ذات ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اس کی ذات مالک ہے، پالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی شکریہ کیوں نہ ادا کریں۔ قرآن کچھ اس طرح کی آیت کرتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔
ادعوکم استجب لکم، تو اللہ کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کی ذات جواب دیتی ہے۔ اس دن بھی میں نے کہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہو تو اللہ کی ذات فرماتی ہے لبیک یا عبدی، مانگ جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کی رحمت بڑی جوش میں ہے، سیل میلہ لگا ہوا ہے، لوٹ لگی ہوئی ہے، آفرز آئے ہوئی ہیں، پیکیجز آئے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ کم دن رہ گئے ہیں اس آفر کے ختم ہونے میں سے، کم دن رہ گئے، 19 دن رہ گئے ہیں۔ دیکھیے یہ محدود مدت کے لیے لمیٹڈ جو ہے آفر ہے، لمیٹڈ آفر ہے، تو اس محدود مدت میں آپ حاصل کریں۔ دنیا کے جو کمپنیوں کے ہم پیکیجز ہیں اور آفرز ہیں ان کو تو ہم اپناتے ہیں، اب رمضان آفر آئی ہوئی ہے، لوگوں نے پیکیجز لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے تو ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن یہ جو آفر آئی ہوئی ہے اس کو ہم لینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ جی اس آفر کو اپنائیں، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ ذات ہے جو سب کے سب گناہ بخش دینے والی ذات ہے۔ بے شک اپنے گناہوں کی بخشش کرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں، آخری بات، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے بھی اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتا وہ کم بخت انسان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کم بخت نہیں ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے بھائی، اور